نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی زندگی بھر جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، یعنی وہ اعمال جو جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ ساری زندگی ان اعمال صالحہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور آخری وقت میں کوئی ایسا کام وہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو ساری زندگی جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، ایسے کام اور ایسے اعمال جس کے کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، ایسے کام وہ آدمی کرتا ہے، اور زندگی کے آخری حصے میں اللہ اسے توفیق دیں تو پھر وہ جہنمیوں والے اعمال کو چھوڑ کر جنت والے اعمال کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو ان لوگوں کا، آپ ادھر دے دیجیے، چھپا بیٹھ جائیے، آپ چھوڑ دیجیے۔ ایک تو وہ قسم کے لوگ ہیں جو ساری زندگی اچھے کام کرتے رہے، اور ایسے کام کرتے رہے جن کاموں کے کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔
دوسری قسم ان لوگوں کی ہے ساری زندگی وہ کام کرتے رہے جن کاموں کے کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعتبار جو ہوگا آدمی کے اعمال کا وہ خاتمے پر ہوگا، کہ آدمی کا خاتمہ کن اعمال کے اوپر ہوا ہے، اچھے اعمال پر ہوا ہے یا برے عمل پر ہوا ہے۔ ساری زندگی اچھے کام کرتا رہا اور آخر میں غلط کام کرنا شروع کر دیا، اور انہی غلط کاموں کے کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک آدمی ساری زندگی برے کام کرتا رہا اور برے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا اور اسی عمل پر اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انجام جو ہوگا آخری وقت کا اعتبار کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، کہ موت کے وقت اس کی زندگی کیسے اعمال کے اوپر تھی۔ اچھا عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا یا برا عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اعتبار جو ہوگا وہ خاتمے پر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ سے ہمیشہ آدمی خاتمہ بالخیر مانگے، اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا رہے۔ کبھی اپنی نیکی پر آدمی گھمنڈ نہ کرے، غرور نہ کرے، مغرور نہ ہو جائے، کیونکہ انجام کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہارا ایمان سلامت رہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایمان جو ہمارے دلوں میں ہے یہ جا بھی سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے، بالکل جا سکتا ہے۔ مسلمان بن کے ایک آدمی جی رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان بن کے ہی مرے۔ اگر زندگی میں کچھ ایسے کام کر لیا جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہو تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اعتبار جو ہوگا وہ آخری وقت کا ہوگا۔ زندگی بھر اس نے کیا کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار آخری وقت کا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنازے کی جو دعا بتائی ہے اور سکھائی ہے، کبھی اس پر غور کیجئے یا اس کے معنی پڑھیے کہ اس کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں اسلام پر زندہ رکھیے، یعنی مسلمان بنا کر زندہ رکھیے۔
وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جب میری موت کا وقت آئے اور میری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے تو اے پروردگار عالم مجھے ایمان پر موت عطا فرمائی ہے، اسلام کی حیات دیجئے، ایمان کی موت دیجئے۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے ہم لوگوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتمہ جس چیز پر ہوگا آخرت کے فیصلے اسی پر ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ ایک آدمی ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے جنتیوں والے، اور آخری وقت میں جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، آخری وقت جنت والے کام کرتا ہے۔ تو آخری وقت آدمی کا جس عمل پر ہوگا، جس طریق پر وہ ہوگا، جس راستے پر وہ ہوگا، اعتبار اسی کا ہوگا۔ اور آخری وقت کس کا کب ہے کسی کو پتا نہیں ہے، صبح کو ہے، شام کو ہے، ایک ہفتے کے بعد ہے یا ایک مہینے کے بعد ہے، ایک سال کے بعد ہے یا 50 سال کے بعد ہے، نہیں معلوم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں ہے۔ کل کا سورج کس کے لیے کیا خبر لے کے آنے والا ہے کچھ نہیں پتا ہے۔ زندگی کا پیغام لائے گا یا موت کا پروانہ لائے گا کسی کو علم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ہمیشہ تیار رہو سفر آخرت کے لیے، کسی بھی وقت تمہارے لیے بلاوا آ سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے اعمال پر غور کرتے رہو کہ میں جس راستے پر اس وقت چل رہا ہوں، میری زندگی جس طریق پر چل رہی ہے، اگر اسی طریقے پر میری موت آ جائے اور میں اس حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں تو میرا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی کہ ہمیشہ تم دعا مانگتے رہو کہ مجھے اسلام کی حیات دے، ایمان کی موت دے۔ اعتبار جو ہوگا وہ آخری وقت کا ہوگا۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان لڑکا تھا، مصر کا واقعہ ہے یہ۔ اکثر مسجد میں رہا کرتا تھا، اس کا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا، اور اذان بھی مسجد میں وہی دیا کرتا تھا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ مسجد کے اوپری حصے پر ایک جگہ مختص ہوتی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ شاید مائک اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو مسجد کے ایک اوپر کے حصے پر چڑھ کر وہ اذان دیتا تھا اور رہتا اکثر مسجد میں تھا، اذان بھی وہی دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا، اذان دے رہا تھا کہ پڑوس کی ایک عیسائی لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ اذان سے فارغ ہوا تو دل میں اس کی ایک چاہت، ایک امنگ پیدا ہو گئی۔ تو وہ سیدھے
لڑکی کے گھر پہنچ گیا. اس نے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ تمہاری چاہت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بنا نہیں رہ پاؤں گا. آپ کا قرب میں چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گی جو سماج میں بے عزتی جس سے ہو جائے. میں ایسا کام نہیں کر سکتی. تو اس نے کہا کہ اگر تم میری خواہش اور آرزو غلط راستے سے پوری نہیں کر سکتے تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ تم مسلمان ہو اور میں عیسائی ہوں، اور میرا باپ تم سے نکاح کے لیے راضی نہیں ہوگا کیونکہ تمہارا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے. میرا باپ راضی نہیں ہوگا. اس نوجوان نے پوچھا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کے باپ کو راضی کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ تمہیں اپنا مذہب بدلنا ہوگا. تمہیں اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کرنا ہوگا. اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے. اس نے کہا مجھے منظور ہے. تصور کر کے دیکھیے زندگی کہاں تھی اور کس رخ پر اب زندگی جا رہی ہے اس نوجوان کی. دن رات مسجد میں وقت گزارنے والا، دن رات مسجد میں اللہ اللہ کرنے والا، 5 وقت میں لوگوں کو نماز کے لیے اذان دے کر بلانے والا. نگاہ نے خطا کی، دل کی دنیا بدل گئی. فریفتہ ہوا تو ایسا فریفتہ ہوا کہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا. اس لڑکی نے کہا کہ میرا باپ تب تک تم سے میری شادی نہیں کرے گا جب تک تم اپنا مذہب نہیں بدلو گے. اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنا مذہب بدلنے تیار ہوں. بالآخر اس نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا. اس کے باپ نے اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی. شادی کا پہلا دن ہے. یہ کسی کام سے اسی لڑکی کے مکان کے اوپر ہی حصے پر گیا. شاید کوئی چیز لینے کے لیے گیا یا کسی اور کام سے گیا کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ سیدھے اوپر سے نیچے گرا. اور جیسے ہی اوپر سے نیچے گرا تو اس کی موت واقع ہو گئی. خسرت دنیا والآخرہ. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایمان کی دولت بھی کھو دیا اور جو چیز اس کو مطلوب تھی، جس کی آرزو میں، جس کے وصال کے لیے، جس کا قرب پانے کے لیے اس نے اسلام جیسی عظیم نعمت کو ٹھکرایا، ایمان جیسی دولت کو نظر انداز کیا اور اس لڑکی کی محبت میں گرفتار اور فریفتہ ہو کر دونوں چیزوں کو، ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیا اور عیسائی مذہب کو قبول کر لیا. لیکن نہ لڑکی ہاتھ آئی نہ اسلام ملا. یہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر جنت والے اعمال کرتا ہے اور آخر میں جہنم والے راستے پر چلے جاتا ہے.
اور ایک آدمی ساری زندگی جہنم والے اعمال پر رہتا ہے اور آخر میں وہ جنت والے کام کرتا ہے. جنگ کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بدو چرواہا آیا. اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے اسے بشارتیں سنائی. تو وہ تھا چرواہا، کسی کے یہودیوں کے بکریاں چراتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ امانت ہے تمہارے پاس، یہ امانت لے جا کر تم واپس کرو اس کے مالک کو، اس کے بعد پھر تم ہمارے ساتھ شریک ہونا. وہ بکریاں لے گیا، اپنے مالک کی زمین کی طرف اسے ہانک دیا. اس کے بعد واپس آیا. جنگ کا ہمہمہ گرم ہے، جنگ میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے. یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی. یہ واحد صحابی ہے. اسلام کفر پر تھے، اسلام لائے، اسلام لا کر شہادت پائی، اور اس دوران میں ایک بھی نماز کا وقت نہیں آیا. ایک آدمی وہ ہے جس کی ساری زندگی نیک اعمال پر گزری، خاتمہ خراب ہو گیا. اور یہ خوش قسمت صحابی ہے جن کی ساری زندگی کفر پر گزری. چند گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندہ رہے، اس کے بعد جام شہادت نوش کی. وہ مرتبہ پایا کہ ساری دنیا کے اولیاء کی ولایت ایک جگہ پر، ان کی صحابیت کا شرف ایک جگہ پر، ساری دنیا کے اولیاء کا مقام ایک طرف اور صحابی کا درجہ ایک طرف. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتمے سے بہت ڈرایا ہے. اپنے انجام اور اپنے خاتمے کو لے کر آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا خاتمہ کیا ہوگا. آدمی کو اپنے آخری وقت کی ایمانی کیفیت کو لے کر فکر مند ہونا چاہیے کہ میرا آخری وقت کیسا ہوگا، کیا میں اسلام پر باقی رہوں گا یا نہیں رہوں گا، میری موت ایمان پر آئے گی یا نہیں آئے گی. آخری وقت کا بڑا اعتبار ہے. ایک شخص تھا اسلامی علوم میں جسے کمال کا درجہ حاصل ہے، کمال کا درجہ، قرآن کا علم، حدیث کا علم، دینی علم. بڑے بڑے ڈیبیٹس کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی علم کی، اس کی معلومات کی شہرت بادشاہ کے دربار تک پہنچی. بادشاہ نے اسے روم کی حکومت کی طرف سفیر بنا کر بھیجا. جب وہ رومی دربار میں پہنچا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے اس زمانے کے عیسائی پوپ، عیسائی پادریوں کی ایک بڑی ٹیم جمع کر کے رکھی تاکہ اس کو علمی اعتبار سے نیچا دکھایا جائے، اور اسلام کے خلاف جو اعتراضات عیسائیوں کو تھے وہ سوالات اس آدمی سے کرے. جب دربار سجا، شاہانہ استقبال اس کا ہوا، پھر محفل جمی، عیسائیوں کی طرف سے اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اعتراضات ہوئے. اس نے ایسے جواب دیے، اس نے ایسے جوابات دیے کہ عیسائی دنیا خاموش ہو گئی. بادشاہ کو بڑی پشیمانی ہوئی
شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے ہمارا سر جھکا دیا، اس نے ہمارا سر نیچے کر دیا۔ محفل ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے اس کو تنہائی میں بلایا، تنہائی میں بلا کر اس کے روبرو اپنی حسین اور خوبصورت دختر کو پیش کیا۔ وہ حسن کی ملکہ تھی، اس کے چہرے مکھڑے میں ایسی جاذبیت تھی کہ یہ دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا اور خواہش کر بیٹھا کہ کیوں نہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، کہ میں تو اتنا بڑا صاحب علم آدمی ہوں کہ میں نے تمہارے ملک کے میں کہنے والے پادریوں کو زیر کر دیا، یہ علمی دھاگ ہے میری۔ مجھ سے زیادہ قابل آدمی تو آپ کو ملے گا نہیں۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو بات پہلے والے نے کہی تھی کہ تمہارا مذہب اسلام ہے اور میں عیسائی ہوں اور میری بیٹی عیسائیت پر ہے، اگر تم اپنا مذہب تبدیل کرو تو میں میری بیٹی کی شادی تم سے کرنے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تیار ہوں، سارا علم، ساری معلومات ایک کونے میں آ گئی۔ بادشاہ کی پیشکش کو اس نے قبول کیا اور اس عیسائی لڑکی سے مذہب تبدیل کر کے اس نے شادی کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جو فرمایا، پہلے حدیث میں نے جو سنایا تھا، ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، آخر میں جہنمیوں والے اعمال پہ چلے جاتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے ساری زندگی جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، آخری وقت میں جنت والے اعمال کرتا ہے، اور اعتبار جو ہوتا ہے وہ آخری وقت کا ہوتا ہے، اور آخری وقت کا کسی کو پتا نہیں ہے، کس کا کون سا وقت آخری ہے، کس کا زندگی کا کون سا دن آخری ہے، کسی کو نہیں پتا ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری دن کون سا ہے، میری زندگی کا آخری دن کون سا ہے، آپ کی زندگی کا آخری مہینہ کون سا ہے، میری زندگی کا آخری مہینہ کون سا ہے، کون سی تاریخ ہے جو ہماری تاریخ وفات ہے۔ تاریخ پیدائش تو خوب جانتے ہیں، تاریخ وفات بھی جانتے ہیں ہم لوگ۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اس میں ایک بات اللہ نے یہ فرمائی، کل کیا ہوگا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنے انجام کو سوچا کرو، رات بستر پر لیٹ کر سوچا کرو کہ آج کی رات اگر نہ گزری، اگر میرے مقدر میں یہ رات وفات کی رات لکھی ہو، تو کیا میں انہی اعمال کے ساتھ جاؤں گا؟ یہی زندگی لے کر جاؤں گا اللہ کے پاس؟ ہر رات اسی لیے فرمایا استغفار کر کے سویا کرو، ہر رات توبہ کر کے سویا کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی نوجوان بیٹی رات بھر سوتی نہیں تھی، کبھی سجدے میں، کبھی تلاوت میں، کبھی ذکر میں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی نفس کا بھی حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، نابینا ہو جائے گی، ساری رات نہیں سوتی، رات کو کچھ دیر سو جایا کر، کچھ دیر سو جایا کر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اس نوجوان بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، عشاء کے بعد سونے کی نیت سے بستر پر لیٹ جاتی ہوں روزانہ، پھر دل میں یہ خیال آتا ہے او شافعی کی بیٹی سونے کی نیت سے لیٹ گئی ہو، اگر یہ
تیری زندگی کی آخری رات ہو تو کیا یہ رات بھی تو سوتے ہوئے گزارے گی؟ ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو، کیا یہ رات بھی سوتے ہوئے گزارے گی؟ کہا ابا جان نیند کوسوں دور چلی جاتی ہے، پھر میں بستر سے اٹھ کر وضو بنا کر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہوں، ہر رات اس تصور سے گزارتی ہوں پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہ ہوگی، تو پھر یہ رات سوتے ہوئے کیسے گزاروں؟ زندگی کی آخری رات بھی سوتے ہوئے گزاروں؟ میرے بھائیوں، ہر رات ہماری کم سے کم اس احساس کے ساتھ تو گزرے اگر یہ آخری رات ہو تو کیا ہوگا۔ اسی لیے ہر رات کو آدمی کو توبہ کر کے سونا چاہیے، استغفار کر کے سونا چاہیے، اللہ سے معافی چاہ کے سونا چاہیے، اللہ سے ایمان کی موت مانگ کر سونا چاہیے، اللہ سے استغفار کر کے بخشش طلب کر کے سونا چاہیے، اللہ سے اس کی رضا کے طالب اور طلبگار بن کے سونا چاہیے۔ اللہ آپ کو اور مجھے سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔